السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی ورلڈ آف آرٹ۔ میں ہوں صوفی عمر دراز۔ کسی بھی ریاست کی کامیابی اور اس کی شہرت کا سبب اس کے ہنرمند ہوتے ہیں، وہ چاہے مصوری ہو، نقاشی ہو، مجسمہ سازی ہو، اداکاری ہو، شاعری ہو یا عمارت سازی ہو۔ کسی بھی شعبے میں کچھ لوگ اللہ کی جانب سے چنیدہ ہوتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت کا ایک خاص رحمت اور توفیق ہوتی ہے کہ وہ اپنا اور اپنے شعبے میں ناموری کماتے ہیں۔ اسی ضمن میں فن خطاطی ایک کامیاب ترین شعبہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے پاکستان میں بے شمار خطاط صاحبان کو پیدا کیا۔ ان میں عبدالمجید پروین رقم صاحب، ان میں تاج الدین زرعی رقم صاحب، ان میں یوسف دہلوی صاحب، ان میں حافظ محمد یوسف صدیقی صاحب، ان میں جناب خورشید عالم خورشید رقم صاحب، نفیس شاہ صاحب اور ایسے بے شمار گوہر نایاب ہیں۔ اب اساتذہ کرام کے جانے کے بعد اب جو ہمارے سینئر ترین جو اساتذہ کرام ہیں، ان میں سے ایک معروف نام ہے محترم جناب استاد الاساتذہ استاد الہی بخش موتی صاحب، جو ہزارہ KPK سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک معتبر نام ہے فن خطاطی کے لحاظ سے۔ آپ نے فن خطاطی کے جملہ اسلوب میں اپنے فنی جوہر دکھا کر ایک پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر شہرت و کامیابی کمائی ہے۔ اسی ضمن میں پاکستان کی حکومت نے ان کی عزت اور ان کے فن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہیں صدارتی تمغہ امتیاز سے نوازا، جس میں الہی بخش موتی صاحب کی نہیں بلکہ تمغہ امتیاز کی شہرت اور عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے ابتدائی اساتذہ میں سے ان کے فیملی سے انہیں یہ شوق ہوا، اور اس کے بعد جب شوق میں اضافہ ہوا تو آپ نے فن خطاطی کی تربیت محترم جناب استاد نفیس الحسینی شاہ صاحب سے حاصل کی، اور سابقہ 40 برسوں سے آپ فن خطاطی کے جوہر پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر دکھا رہے ہیں۔ آپ نے اب تک بے شمار کامیاب سولو نمائشیں اور گروپ نمائشوں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ کے فن خطاطی کا ایک خوبصورت و دل فریب اور بڑے پیمانے پر کام اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کی پیشانی پر لکھے خوبصورت کلمہ طیبہ، جو رسامت کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا کلمہ طیبہ سمجھا جاتا ہے، لکھا ان کے لکھنے والے محترم جناب الہی بخش موتی صاحب ہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے 20 دفعہ فن خطاطی کے مقابلہ جات میں اول پوزیشن بھی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل آرٹ گیلری اسلام آباد میں 30 اور اباسین آرٹ کونسل پشاور میں 6 مرتبہ حصہ لے چکے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر آپ نے سعودی عرب، ترکی، شام، دبئی، ایران، عمان اور دیگر کئی اسلامی و مغربی ممالک میں منعقد ہونے والی اسلامی خطاطی کی نمائشوں میں 20 دفعہ اپنا
بلکہ اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں۔ الحمدللہ برٹش میوزیم کے علاوہ بلال مسجد شکلالہ اسکیم نمبر 3 راولپنڈی، داتا کمپلیکس لاہور، حبیب مسجد اسلام آباد، صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں جامعہ مسجد ایبٹ آباد، فورن آفس اسلام آباد، جمال الدین افغانی مسجد پولینڈ، پاکستان موومنٹ شکر اڑیاں اسلام آباد اور دیگر کئی مقامات پر بھی آپ کے فنی جوہر کا آپ نظارہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے انہیں مزید کئی سعادتیں بھی عطا کی ہوئی ہیں۔ اس وقت ان کا شمار دنیا کے چند گنے چنے نامور خطاط ہستیوں میں ہوتا ہے۔ ویسے تو انہیں اللہ رب العزت نے اچھی عادات و صفات سے نوازا ہے، مگر مجھے ان کی 2 عادتیں نہایت پسند ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حد درجہ منکسر المزاج انسان ہیں، اور دوسری یہ کہ انہوں نے اپنے اس فن کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، فقط اللہ کی رضا اور روزی روٹی تک ہی محدود رہے۔ اللہ پاک انہیں اپنے رحمت سے اور اپنی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا، اپنے صوبے اور اپنے ملک کا نام ملکی سطح بلکہ بین الاقوامی سطح پر روشن فرمائے، اور نوجوانان فن خطاطی کو اپنے فنی جوہر سے مالا مال فرمائے، اور ان کا سایہ نوجوانان خطاطی پر تادیر قائم فرمائے۔ بلا شبہ ان کا وجود باعث رحمت و برکت کا سامان ہے۔ آپ جناب کے علم سے نکلے معتبر و نایاب موتی آپ بغور دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ کو نستعلیق، ثلث، خط دیوانی، خط نسخ، خط رقعہ اور بہت سے خطوط پر ملکہ حاصل ہے۔ آپ کا کام سیاہی اور قلم کے علاوہ آئل پینٹ میں بھی آپ کو جا بجا مل سکتا ہے، اور آپ دیکھیں گے تو ایک ورطہ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ 40 برس میں کتنا کام آپ نے کیا ہے۔ آپ نے فن خطاطی میں بہت سے شاگردوں کو بھی پیدا کیا، ان میں عبدالرزاق رضی صاحب، سردار احمد صاحب، محمد شکیل تبسم صاحب اور ایسے بے شمار لوگ شامل ہیں جنہوں نے فن خطاطی میں آگے بڑھ کر اپنا اور اپنے اساتذہ کرام کا نام میں مزید عزت و کامیابی کا سبب بنے۔ اللہ پاک محترم جناب کا سایہ ہم سب پہ قائم و دائم رکھے۔ آپ کے علم میں، عمل میں، فیملی میں، ان کے فن میں، ان کے اخلاق میں، ان کی سیرت میں، ان کے دسترخوان میں دن دگنی رات چگنی ترقی اور رحمت و برکت فرمائے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ وہ یوں ہی ہمیشہ فن خطاطی کے سمندر میں یوں ہی جھومتے رہیں اور اپنے خوبصورت فن خطاطی سے وابستہ گوہر نایاب کو ہم سب میں بانٹتے رہیں۔ بلا شبہ انہوں نے پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے ملک کا نام روشن کیا ہے، اور وہ نا امید نہیں ہیں کہ ہمارا آنے والا مستقبل فن خطاطی کا ہوگا، اور ہمارے نوجوان اس جانب آ رہے ہیں کہ وہ فن خطاطی سیکھیں اور دنیا کو بھی سکھائیں۔ بلا شبہ 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے آپ کو کہ آپ فن خطاطی سے وابستہ ہیں، اور خوب اپنی اور عوام الناس کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً آپ نے اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور استاد ذی
ذی احتشام کا کام آپ نے ضرور دیکھا اور پسند بھی کیا ہوگا۔ کیا آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی؟ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو کے بارے میں آپ کے کچھ تاثرات ہیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا، رہنمائی فرمائیے گا، اور اس میں کچھ خامیاں بھی ضرور ہوں گی تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ایک خوبصورت انداز میں ہمیں اطلاع فرمائیے، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ان پر کافی حد تک قابو پایا جا سکے اور مزید ویڈیوز میں توجہ، دلکشی، جاذبیت اور تحقیقی انداز میں مزید کام کیا جا سکے۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اللہ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حافظ و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔